اور خبر تفصیل سے جموں کشمیر میں علیحدگی پسند لیڈروں کو حکومت کی طرف سے دی جا رہی تمام سہولیات آج سے ختم کی جا رہی ہیں اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سری نگر میں علیحدگی پسند عبدالغنی بٹ کی سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے۔ عبدالغنی نے کہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کشمیری عوام ہی میری سیکیورٹی ہے۔ وزیر کی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت میرباز عمر فاروق، عبدالغنی بٹ، بلال لون، ہاشم قریشی اور شبیر شاہ کو حکومت کی جانب سے دی جا رہی سیکیورٹی اور دیگر سہولیات آج شام سے ختم کی جا رہی ہیں۔ علیحدگی پسندوں کو دی گئی سرکاری گاڑی بھی آج واپس لے لی جائے گی۔ تازہ احکامات پر عمل درآمد کا پولیس ہیڈ کوارٹرز جائزہ لے گا اور کسی علیحدگی پسند لیڈر کو سرکاری سہولیات نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس بیچ دفاعی ماہرین نے حکومت کے اس فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ریاستی کانگریس نے بھی فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ سابق رکن اسمبلی حکیم یاسین نے تاہم کہا ہے کہ مسئلے کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکورٹی دینے کا ایک پرنسپل ہے، وہ تھریٹ پرسپشن پر ہوتی ہے۔ ان کو تو کوئی تھریٹ ہی نہیں، کسی طرف سے تھریٹ ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ انہوں نے اپنا جو اوپن الائنس ہے، وہ جب یہ جوائنٹ کونسل بنائی ہے اس سے ثابت کرنے سے بنا دی ہے، تو اس لیے یہ تو بہت پہلے وڈرا ہو جانا چاہیے تھا۔ اور یہ صرف ان کو صرف سیکورٹی نہیں دی، ان کا خرچہ بھی برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر یہ پاکستان ہائی کمیشن میں میٹنگ اٹینڈ کرتے گئے تب بھی ہماری سرکاری گاڑیوں پر گئے، سرکاری گاڑیاں ان کی پروٹیکشن کرتی رہی، تو اس کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح قدم ہے، لیکن اس کو اور پہلے لیا جانا چاہیے تھا۔ حالات تو کافی عرصے سے بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، پچھلے 3-4 سال سے جس طرح سے وارداتیں بڑی ہیں، آتنکوادی گتیویدھی بڑی ہیں، اسٹون پیلٹنگ بڑے ہیں، تو یہ پرووکیشنز جو لوگ کرتے تھے یا ان کا سمرتھن دیتے تھے، اس قسم کے قدم جو ہے وہ صحیح دشا میں ہیں، لیکن اور پہلے لیے گئے ہوتے تو شاید اس طرح کے حادثے نہ ہوتے۔ اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پارٹی جو بھی قدم ہم نے کہا کہ آپ اٹھائیں گے دیش کی سرکشا کے لیے، سینا کی سرکشا کے لیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے سب نے مان لیا کہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طور حل کرنے کی ضرورت ہے، مگر اگر ہم دیکھیں گے تو بدقسمتی سے کسی نے واجپئی صاحب کے وقت میں کچھ شروعات ہوئے تھے تو بعد میں اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، تو اگر اسی بات کو لیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی، آج لت پورا ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جن کے نظروں میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے جان و مال کو خطرہ ہے، ان کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ جن بنیاد پر انہوں نے ان کو یہ سیکورٹی پرووائڈ کی تھی، یہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک جانچ پڑتال کے بعد ریویو کرنے کے بعد ان کو یہ لگا کہ ان کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہٹانے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر اس سے تو کیا فرق، اس سے کوئی معاملہ حل ہونے والا تو نہیں ہے، بلکہ سرکار کی ذمہ داری ہے بلا امتیاز سیاسی اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر جن کو یہ لگے کہ اس کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے، پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ علیحدگی پسندوں پر لگام لگانے کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ایک چیز، آپ جو موسٹ فیورڈ کنٹری کا درجہ تھا وہ ختم ہوا، جو الگاووادی بھارت کی دھرتی پہ رہ کر کے اور پاکستان کے گانے گا رہے تھے، پاکستان کی بھاشا بول رہے تھے، ان پر لگام لگنا شروع ہوئی ہے اور یہ کام اب شروع سے ہی چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہتاشا اور نراشا، دیکھیے کیا ہے، ہم نے جب آپ کو شروع میں کہا کہ دیش کے کسی بھی حصے میں یہ آتنکوادی اپنی شیطانی، اپنے پاپ سے بھری ہوئی حرکتیں، اپنے گناہ کرنے میں سفل نہیں ہو پائے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس بات کا ان کو احساس ہے کہ یہ جو انہوں نے پاپ کیا ہے، یہ جو گناہ کیا ہے، یہ جو غلطی کری ہے، یہ ان کے لیے بھاری ہے۔
सिक्योरिटी हटाने के फैसले पर सीनियर अलहदगी पसंद लीडर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कुछ भी तबसरा करने से इनकार किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा कि खुद हुकूमत ने ही उन्हें सिक्योरिटी फराहम की थी और अब सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इस पर वो कुछ तबसरा नहीं करना चाहेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं इस पे अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। एक छोटी बात है, बहुत छोटी बात, उन्होंने खुद दी हुई थी, खुद ले गए। और अगर आपका ख्याल ये है कि इस पे राय जाहिर की जाए तो मैं ये कहूँगा कि मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले की हिमायत करने वाले कश्मीरी तालिब इल्म को नालगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ की चतकारा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म तहसीन गुल ने फेसबुक पर लिखा था कि उसे हमले की जानकारी पहले से ही थी। साथ में ये भी लिखा था कि दहशतगर्द को जन्नत नसीब हो। इस पोस्ट की वजह से यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल पैदा हुआ। यूनिवर्सिटी के डीन ने पुलिस को इत्तला दी और तालिब इल्म को बरतरफ कर दिया गया। फिलहाल पुलिस तालिब इल्म से खुफिया मकाम पर पूछताछ कर रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर लतापुरा के मकाम पर हुए हमले की जगह को पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ कर दिया है। हमले से राब्ता सड़क और बिजली के तरसीली निजाम को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसको दोबारा बहाल करने के लिए काम चल रहा है। आज चौथे रोज भी इस वाकये को लेकर लतापुरा में काफी खौफ हरास पाया जा रहा है। हमले के बाद एनआईए की जांच भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी की एनआईए ने शनाख्त कर ली है। कहा जाता है कि हमले में इको मारुति गाड़ी को इस्तेमाल में लाया गया है। एनआईए ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हमले की जगह के इर्द गिर्द तकरीबन 20 किलोमीटर दायरे को भी निगरानी में रखा है। लतपोरा में पेश आए खुदकुश हमले के बाद आज 3 रोज के बाद ये जो स्पॉट है इसको क्लियर तो कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात है जो एनआईए इसमें तहकीकात कर रही है वो अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगी और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी। फिलहाल यही कहा जाता है इस धमाके में जो इस्तेमाल करने वाली जो गाड़ी है उसकी पहचान हुई है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिलाल खान, न्यूज 18 उर्दू, लतपोरा। जम्मू में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और चेकिंग पॉइंट्स पर कर्फ्यू पास के बगैर किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू के डीसी रमेश कुमार का कहना है कि हालात काबू में है। उन्होंने कहा कि शाम तक एक जायजा मीटिंग मुनक्किद करते हुए कर्फ्यू की बरकरारी के ताल्लुक से कोई फैसला किया जाएगा। सिचुएशन पूरी अंडर कंट्रोल है। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डे जब इंसिडेंट हुआ था उसको कर्फ्यू इम्पोज किया गया। कर्फ्यू पूरी तरीके से एनफोर्स है। कल पूरे दिन और पूरी रात पूरी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। कुछ जगह पे छोटी छोटी कोशिश की गई, वो सफल नहीं हो पाई। सभी सेंसिटिव एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर इस टाइप का हुआ है पहले हिस्ट्री में या कहीं रहा है, वहाँ पर प्रॉपरली सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से इसके तैयार है। सब जो पैरामिलिट्री पुलिस सब उसको सिक्योरिटी के पूरे तरीके से इंतजामात किए गए। कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा पूरे दिन। इवनिंग में सिचुएशन असेस करने के बाद देखा जाएगा। लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहें, किसी भी तरीके के रूमर मॉन्गर पे विश्वास ना करें और किसी भी तरीके के रूमर फैलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। वो किसी भी रिलीजन किसी भी कम्युनिटी से माहौल खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरपसंद अनासिर की तरफ से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने के खिलाफ सीआरपीएफ ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सीआरपीएफ ने आवाम को उन शरपसंदों की तरफ से शहीदों के ताल्लुक से फैलाई जा रही फर्जी तस्वीरों या पोस्ट को लाइक या शेयर करने से मना किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक शरपसंद अनासिर मुल्क में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदुस्तानी डॉक्टरों के वफद ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया है। 7 मार्च को लाहौर में एसोसिएशन ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की कांग्रेस हो रही है, जिसमें हिंदुस्तानी डॉक्टरों के वफद की शिरकत मुतवक्किल थी। डॉक्टरों के वफद ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए लाहौर जाने से इनकार कर दिया है।
کشمیر میں CRPF کے قافلے پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف بنگلورو میں مسلمانوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ کرناٹک مائنارٹیز فیڈریشن کے تحت نلسندرا علاقے میں مکہ مسجد سے امبیڈکر مجسمے تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف مسجدوں کے خطیب و امام نے شرکت کی۔ اس موقع پر دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی گئی۔ پاکستان کو کرارا جواب دینے کی مرکزی حکومت سے اپیل کی گئی۔ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے جوانوں کے حق میں علماء کرام نے دعائیں کی۔ ریلی میں تمام مذاہب کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ علماء نے کہا کہ مذہب اسلام میں ظلم اور تشدد پیدا کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جن پر حملہ کیا گیا، جن کو یعنی اس دنیا میں شہید کیا گیا ہے، تو ان کے غم میں ہم سب جو ہے ان کے رشتہ داروں کے غم میں برابر شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب شریک ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے بھائی یا آپ کے بیٹے یا آپ کے باپ یا آپ کے شوہر نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کے بھائی ہیں۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے اور ہمارے بھائی زخمی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ عبادت کی بات ہو تو ہر آدمی اپنے عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرے، لیکن بات اگر وطن کی آ گئی تو پھر نہ ہندو رہا، نہ مسلمان نہ رہا، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی پہچان ہے، ہم ہندوستانی ہیں، اور آخری دم تک جب بھی ہماری ضرورت پڑی وطن کے لیے، ہم آخری دم تک جو ہے وطن کے لیے ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں اس وطن کے لیے۔ مسلمان اور سارے ہندوستانی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں، اور جو سیاسی لوگ ہیں اس کو سیاست نہ بنائیں، بلکہ ملک کو جو نقصان ہوا ہے اس کی طرف سب ایک ہو کر کریں گے تو آئندہ کوئی ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کا رب کی بارگاہ میں خود جواب دہ ہوگا۔ اور ہم تمامی حضرات اسی لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہم سب کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربانیاں دی ہے، اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر و استقلال عطا فرمائے۔ ہم ان کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ کرنول میں پلوامہ ملیٹنٹ حملے کے خلاف کینڈل مارچ نکالا گیا اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کینڈل مارچ میں رکن اسمبلی کرنول SV موہن ریڈی بھی شریک رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں مسلمان امن سے زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، لیکن پاکستان کے دہشت گرد اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا جوانوں کو، ہمارا انڈینس کو مار ڈالے تو ان کو کیا آتے، کئی کو کام کر رہے، جہاد بولے، جہاد بولتے سب اللہ کا ہے، اللہ یہ کام کرے کہ کرو بولے ہے کیا؟ اللہ کبھی بھی نہیں بولے۔ وہ قرآن میں کیا بولے؟ اب پڑھے کیا قرآن میں کیا بولے؟ تلوار سے نہیں، اخلاق سے دن پہلے بولے قرآن میں۔ ایسا قرآن میں بولے تو ایسا مرڈرس کر کے پھر جہاد کیسا بولتے؟ اسلام کو اب بیڈ نیم بدنام کرنے کے اب سب ایسا کام کرے۔